اور اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پاک فوج نے کرم اور اسپن بولدک میں چمن میں افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں تقریباً 50 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے جوابی کارروائی کی ہے۔ افغان طالبان نے فائر بندی کی درخواست کر دی۔ ISPR کے مطابق آج صبح افغان طالبان نے بلوچستان میں اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان نے اپنی جانب موجود پاک افغان دوستی گیٹ بھی تباہ کر دیا۔ افغان طالبان نے گزشتہ رات کرم سیکٹر میں بھی سرحدی چوکیوں پر حملے کیے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 25 سے 30 طالبان اور فتنۃ الخوارج کے جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائی کے دوران 8 افغان چوکیوں اور 6 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی من گھڑت ویڈیوز جاری کی ہیں اور افغان طالبان کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ پاک فوج نے کرم اور اسپن بولدک میں چمن میں افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایسے میں تازہ خبر ہمارے پاس ہے۔ پاک فوج نے نوشکی سیکٹر میں افغانستان کی غزنالی پوسٹ پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا ہے۔ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 کلومیٹر اندر افغان سرحد کے یہ غزنالی چیک پوسٹ ہے جسے پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اسے تباہ کیا ہے اور اس پر یہاں پر جو افغان طالبان کے جنگجو تھے وہ پوسٹ خالی کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور یہاں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان جوابی حملے میں غزنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 11 اور 12 اکتوبر کی رات پاک فوج کی کارروائیوں میں سرحد پار طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے گئے تھے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق کمانڈر صدرن کمان عامر ریاض صاحب، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، ملٹری ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر ریاض صاحب، ایک بار پھر وہی حرکت، گزشتہ رات کرم میں دراندازی، پاک افغان جو بارڈر ہے چمن میں اس باب دوستی کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے افغان طالبان؟ میرا بھی خیال ہے جی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے لیا لائن پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان طالبان نے جو اس سے پہلے 2-3 دن پہلے جو واقعات ہوئے اور اس میں انہوں نے پاکستان کی پوسٹوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جس میں ان کا بہت شدید نقصان ہوا، ان کی پوسٹیں بھی تباہ ہوئی، ان کا مین اینڈ مٹیریل لاسز بھی بہت زیادہ ہوئے۔ تو افغان طالبان رجیم بہت انڈر پریشر ہے، وہ سوشل میڈیا سے یا باقی بھارت کی طرح جھوٹ بول کے چیزوں کو کور نہیں کر پا رہے۔ تو دیر از اے لاٹ آف پریشر بلڈنگ ود ان افغانستان کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے اور اس کا نقصان ایونچولی افغانستان کے لوگوں کو ہے۔ اور افغانستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو افغان طالبان رجیم کو پسند نہیں کرتے۔ تو دوسرا یہ کرنا انڈیا کی بہیسٹ کے اوپر کہ جی آپ نے ان کی پراکسیز کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ، ان کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اب وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے افغان رجیم کے اوپر۔ تو اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی، انہوں نے یہ کارروائی آج پھر کی اور آج اس سے بھی زیادہ سخت جواب ان کو ملا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ بالکل چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ، اس کا ایفیکٹ کابل میں بھی آئے گا اور اس کا ایفیکٹ، نیگیٹو ایفیکٹ اس کا دلی پہ بھی جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اس ریجن کے ممالک اور کچھ جو اس ریجن سے باہر بھی ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ چائنا اسٹیبلٹی چاہتا ہے، پاکستان اسٹیبلٹی چاہتا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، سعودی عربیہ، GCC, they all want stability in this region. Even United States want stability in this region. تو انڈیا اگر اس ریجن میں انسٹیبلٹی کاز کر رہا ہے اور طالبان ان کا اعلی کار بن رہے ہیں تو اس کا بہت نیگیٹو فال آؤٹ آئے گا دونوں کے لیے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ تو یہ اٹس اے فیلڈ اسٹریٹجی، تو یہ زیادہ دیر کام نہیں کر سکے گی اور اس کا آپ دیکھیے افغانستان کے لوگوں کے اندر بھی اس کا ریئیکشن آئے گا۔ اچھا جنرل صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ یہ کوئی ڈس انٹیگریٹڈ فیکشنز ہیں؟ کیونکہ فتنۃ الخوارج تو یہ وارداتیں کرتے رہے ہیں جنہیں پاکستان نے نشانہ بنایا، یا کوئی یہ عبوری اسٹیٹ پالیسی ہے ہڈن جس کے تحت انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے یا ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، افغان طالبان رجیم یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کا پورے افغانستان میں کنٹرول ہے۔ اگر تو یہ ان کا کنٹرول ہے اور اس کے
باوجود اگر کچھ سیکشنز ایسے ہیں وہاں پہ جو ان کی اجازت کے بغیر اس طرح کی کاروائی کر رہے تو ذمہ داری پھر بھی افغان طالبان رجیم کی ہے. اور اگر ان کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی ہمارا افغانستان کے کچھ علاقوں پہ کنٹرول نہیں ہے اور یہاں پہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں, تو پھر اس کا سدباب پاکستان جو ہے وہ خود سے کر لے گا. تو دونوں طریقوں سے یہ افغان طالبان رجیم کے اگینسٹ جاتی ہے چیز. ایدر دے ڈونٹ ہیو دا کنٹرول, اور اف دے ہیو دا کنٹرول دین اٹ از ہیپننگ بیکاز آف اے شارٹ ٹرم شارٹ سائٹڈ پالیسی دیٹ دے ہیو اڈاپٹڈ. آپ کوئٹہ میں پوسٹڈ رہے ہیں, سادن کمانڈ کو کمان کرتے رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے بھی راستے کھل جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایسا کچھ ہو رہا ہوگا, یا آپ کی معلومات ہے کہ اس وقت ایسا کچھ ہو رہا ہے, دونوں پڑوسی بات بھی کر رہے ہوں؟ نہیں جی, میرے پاس اس طرح کی فی الحال تو کوئی معلومات نہیں ہے اور کہ اس وقت کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی, لیکن یہ مجھے ضرور اندازہ ہے بیکاز آف مائی ایکسپیرینس کہ بہت سارے ممالک جس میں سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ایون ایران, دے ول بی لوکنگ ایٹ دی سچویشن ویری کیئرفلی, اور وہ ضرور کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے کابل کو, اور وہ ضرور ہمارے سے بھی بات چیت کر رہے ہوں گے کہ اس معاملے کو کس طرح سے پازیٹیولی کنکلوڈ کرنا ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے, آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ انفارمیشن آن دس. عام ترین خبر آپ کو دیں گے پشاور ہائی کورٹ میں, جہاں آج جے یو آئی کی جانب سے سہیل آفریدی کا انتخاب کا عدم قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی تھی, اسے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد نے خارج کر دیا ہے. 2 ججز کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. دانیال عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے. دانیال, دیکھیں جی, پشاور ہائی کورٹ میں جے یو آئی فے کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتخاب کا عمل جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے, کیونکہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اب تک منظور نہیں ہوا ہے اور دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا انتخاب ہو چکا تھا. آج پشاور ہائی کورٹ میں اس درخواست پر سماعت ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج ارشد علی اور جسٹس وقار احمد کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور جو جے یو آئی فے کی درخواست تھی وہ عدالت نے خارج کر دی. عدالت نے جو دلائل پیش کیے گئے تھے اس میں وکیل دفاع گزار نے عدالت کو بتایا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور 2 استعفے علی امین گنڈاپور کی جانب سے گورنر کے پاس جمع کیے گئے تھے جس میں دونوں دستخط جو ہے وہ الگ الگ تھے. گورنر نے تصدیق کے لیے علی امین گنڈاپور کو بلایا لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے گورنر نے استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کیا تھا, اور یہ جب تک استعفیٰ منظور نہیں ہوتا تب تک جو سی ایم کی پوزیشن ہے وہ ویکنٹ نہیں ہوتی اور اس پر دوسرا کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا. اور اگر اس طرح جب تک استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہو تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہی وزیر اعلیٰ رہے گا اور وہ اپنے دفتر کو چلائے گا. جو سلمان اکرم راجہ تھے وہ پیش ہوئے, اسپیکر کو اس میں پارٹی بنایا گیا تھا, تو اسپیکر کی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا دانیال. اہم خبر آپ دے رہے تھے. تو آل سیٹ فار سہیل آفریدی جنہوں نے آج تقریباً 20 منٹ بعد حلف اٹھانا ہے.